الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں: اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں: اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب سرور انبیاء کی محبت نصیب فرمائی، اور یہ محبت ہمیں مل جانا یہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنایا، ان کے نام پر زندگی کو گزارنے کا شوق رکھنے والا بنایا، ان کے نام پر زندگی کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کروڑہ کروڑ شکر و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور یہ دین کی سمجھ ہمیں مل جانا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور برکت ہے کہ دین کی صحیح سمجھ کیا ہے، اللہ کے رسول کا صحیح مقام و مرتبہ ہمیں معلوم ہو جائے، اللہ کے حبیب کا صحیح مقام و مرتبہ ہمیں معلوم ہو جائے تو یہ مقام و مرتبہ کا معلوم ہو جانا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی رفعت اور سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایسا نبی بھیجا کہ جن کے بارے میں دوسرے پیغمبروں سے بھی اللہ نے وعدہ دیا، ان کی مدد کرنے کا اور ان کی حمایت کرنے کا وعدہ اللہ نے دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جب ہم نے اللہ پاک فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا لیا؟ میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی ہے، یعنی تمہیں نبوت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے، تمہیں علم و حکمت والا دانائی والا بھی بنایا ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے، مگر ایک رسول تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرنے والے، تو تم پر ضروری ہے کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لے چکا ہے کہ اس پیغمبر کے زمانے میں اگر رسول آ جائیں تو اس پیغمبر پر یہ ضروری ہے کہ اسی رسول کی اتباع کرے، یعنی نبی آخر الزمان کو بھیج دیا جائے تو ان پر ضروری ہوگا اس زمانے کے پیغمبر پر کہ وہ انہی کی اتباع کرے، محمد الرسول اللہ ہی کی اتباع کریں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، انہی پر ایمان رکھنا ہے اور انہی کی مدد کرنا ہے۔
اب یہاں پر بہت سارے مسائل صاف ہوتے ہیں کہ اب وہ شریعت منسوخ ہو جائے گی پہلے والی، اب جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے گا یہی شریعت جاری و ساری ہو، یعنی اسی پر احکام ہوگے، اسی پر عمل ہوگا، اسی کے طریقے پر چلنا ہوگا، یعنی کل ملا کر کے رسول اللہ پر ایمان لانا اور رسول اللہ کی مدد کرنا یہ ہم جیسے لوگوں کا ہی ذمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پیغمبروں سے بھی یہ وعدہ لیا۔ اب آپ سوچیں کہ پیغمبروں سے جن کی مدد کرنے کا اللہ نے وعدہ لیا وہ کتنی بڑی شان والے پیغمبر ہوں گے، وہ کس قدر عظمت والے نبی ہوں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرور انبیاء بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، نبیوں کا نبی بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی بڑی عظمت اور ان کا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اب اس کے تحت فرماتے ہیں قال ابو الحسن القابسی فرماتے ہیں کہ استخص اللہ تعالی محمدا بفضل لم یؤتہ غیرہ، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے فضل سے خاص فرمایا کہ آپ کے علاوہ کسی کو وہ فضل نہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے اونچے مقام والے، حضرت نوح علیہ السلام بڑے اونچے مقام والے، حضرت ادریس علیہ السلام بڑے اونچے مقام والے، حضرت شیس علیہ السلام بڑے اونچے مقام والے، حضرت ادریس علیہ السلام بڑے اونچے مقام والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اونچے مقام والے، حضرت ہود علیہ السلام بڑے اونچے مقام والے۔ تمام پیغمبر اپنے اپنے جگہ پر بڑے اونچے مقام والے ہیں، ان میں بعض کو اللہ نے بعض پر بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر کسی پیغمبر کے لیے سوائے ہمارے نبی کے دوسرے پیغمبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا۔ اگر وعدہ لیا ہے تو صرف اور صرف ہمارے پیغمبر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا۔ یہی فرمایا جاتا ہے کہ یہی فرما رہے کہ ایسا فضل آپ کو عطا فرمایا گیا کہ آپ کے علاوہ کسی غیر کو، آپ کے غیر کو وہ فضل عطا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور پھر فرماتے فلم یبعث نبیا الا ذکر له محمدا ونعته اخذ علیہ میثاقہ ان ادرکہ لیؤمنن بہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں بھیجا گیا کہ اس کو رسول اللہ کے اوصاف سے تعارف نہ دیا، رسول اللہ کی پہچان نہ بتائی گئی ہو، رسول اللہ کی شان نہ بتائی گئی ہو، اور پھر اس پیغمبر سے، ہر پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ اگر ان کے زمانے کو تم پالو گے تو تم ان پر ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج ہم میلاد النبی کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم پر بدعت کا الزام رکھنے والوں، ذرا وہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ جن پیغمبروں سے لیا وہ کس کا لیا ہے؟ ہمارے نبی کے آنے کا ہی بیان ہوا، ہمارے نبی کے بھیجے جانے ہی کا بیان ہوا، ہمارے نبی پر ایمان لانے ہی کا وعدہ لیا گیا، ہمارے نبی کی مدد و نصرت کرنے ہی کا وعدہ لیا گیا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد ان کے پیدا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیدا کیے جانے کا ہر زمانے میں ذکر فرماتا ہے، ہر پیغمبر ذکر مصطفیٰ سناتا آیا، ہر پیغمبر ولادت مصطفیٰ کی بشارت دیتا آیا ہے، مصطفیٰ کی میلاد کی بشارت ہر پیغمبر دیتا ہوا آیا ہے، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو رسول اللہ کا ذکر سنایا ہے، اور ہر پیغمبر کا یہ ذمہ تھا اگر ان کے زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا یہ ان کا ذمہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا اور ہمارے لیے رحمت و برکت کے دروازوں کو کشادہ فرمایا۔ اب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد
فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن بعث وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ ویأخذ العہد بذلک علی قومہ۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت امام علی شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار زوج بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ورضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اس آیت کو قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، اور خاص کر اس آیت میں جس میں اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لینے کا جو بیان فرمایا، اس کے تحت آپ کا بیان یوں ارشاد ہوتا ہے شفا شریف میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے جو بھی نبی آئے، کسی نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بتائے بغیر، ان سے وعدہ لیے بغیر مبعوث نہیں فرمایا۔ ہر نبی سے وعدہ لیا گیا، ہر نبی سے وعدہ لیا گیا۔ اور وعدہ کیسے لیا گیا؟ کہ تم اگر زندہ رہو گے، تمہارے زمانے میں اگر نبی آخر الزمان خاتم النبیین اگر تشریف لائیں گے، محمد الرسول اللہ اگر تشریف لائیں گے، تو تم پر ضروری ہوگا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں، اور تمہاری قوم جو تمہاری امت ہے وہ اگر زندہ ہے اور ان کے درمیان اگر نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو تم پر ضروری ہے کہ تمہاری قوم سے بھی یہ وعدہ لے لو کہ نبی آخر الزمان آئے تو ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے جس نبی کے میلاد کا ذکر ہوتا رہا، وہ میلاد والے نبی محمد الرسول اللہ کا میلاد ہم اہل سنت مناتے ہیں۔ آج کا نیا طریقہ نہیں، لوگ بولتے ہیں نیا طریقہ ہے، نیا طریقہ۔ نیا طریقہ کیا ہے؟ ہم چٹائی حسیر پلاسٹک کی یا کپڑے کی بچھا کر کے بیٹھ رہے ہیں، یہ نیا ہو سکتا ہے۔ ہم مائک کیمرے استعمال کر رہے ہیں، یہ نیا ہو سکتا ہے۔ لائٹ کرنٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ نیا ہو سکتا ہے۔ مگر ذکر جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ذکر کرنا اور آپ کی ولادت کی بشارتیں سنانا، نہ یہ آج کا نیا حکام ہے، نہ ابھی کا شروع کیا ہوا ہے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں سال سے یہی شان مصطفیٰ کی بیان ہوتی رہی۔ فرق اتنا ہے کہ ہر آنے والا پیغمبر گزرے ہوئے زمانے میں یہی بتاتا رہا کہ مصطفیٰ پیدا ہونے والے ہیں، مصطفیٰ پیدا ہونے والے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں مصطفیٰ پیدا ہو چکے، پیدا ہو چکے۔ اتنا ہی فرق ہے، وہ پیدا ہونے کی بشارت دیتے تھے، ہم پیدا ہو جانے کی بشارت سنا رہے ہیں۔ نبی پیدا ہو چکے ہم کہتے ہیں، وہ کہتے پیدا ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آ چکے ہیں، نبی ہمارے تشریف لا چکے۔ اتنا ہی فرق ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی فرق نہیں۔ وہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کا وعدہ، جن کے حق میں اللہ نے پیغمبروں سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر پیغمبر سے وعدہ لیا، انہی کی شان بیان کی جا رہی ہے، جن کی شان کو اللہ نے عالم میثاق میں بیان فرمایا، جن کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم میں ظاہر فرمایا، اور جن کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھانے کے لیے دنیا کو پیدا فرمایا، اور پھر تمام مخلوق ان کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ وہ نبی ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا فرمائی۔ ہم اگر ان کے پیدا ہو جانے پر خوش ہو جائیں تو کیسا گناہ ہو سکتا؟ بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت شیس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے حضرت شیس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ فرماتے ہیں کہ اقبل آدم علی ابنہ شیس فقال ای بنیا، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شیس علیہ السلام کو طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے رخصت فرمانے والے تھے، آپ اپنے شہزادے اور اپنے جانشین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے شہزادے انت خلیفتی من بعدی، فرماتے ہیں کہ تم میرے بعد میرے خلیفہ ہوگے۔
پس خلافت کو تقوی کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رہو. فخذها بعمارۃ التقوی والعروۃ الوثقی. فرماتے ہیں سنو کہ تم خلافت کے اس تاج کو کیسے تھامے رکھنا ہے. خلافت کے تاج کو تقوی اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رہو. اور جب تم اللہ کا ذکر کرو، بات سب سے اہم چیز یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی لوگوں کو بتاتے جا رہے، لوگوں کو کیا؟ اپنے شہزادے، اپنے بعد جو پیغمبر ہیں، جو آدم علیہ السلام کی اولاد کے ہدایت کرنے والے جو باقی بچے ہوئے، ان کے ہدایت کرنے والے جو شیث علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، ان کو نصیحت فرما رہے. کیا نصیحت فرما رہے؟ فرما رہے ہیں کہ فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنبِهِ اسْمَ مُحَمَّدٍ. جب بھی تم خدا کا ذکر کرو، ساتھ میں مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کرنے والے ہو. پتہ کیا چلتا؟ خدا کا ذکر مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی ہوگا. اور جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، تو وہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. کلمے کا تقاضا حق یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا محمد الرسول اللہ بھی کہے. آپ فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں رسول اللہ کا ذکر کرنا. اب کیوں؟ فرماتے فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش وأنا بين الروح والطين ثم إني طفت السماوات فلم أرى في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه وإن ربي أسكنني الجنة فلم أرى في الجنة قصرا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد مكتوبا عليه وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ حُورِ الْعَيْنِ وَعَلَى وَرَقِ قَصْبِ لِجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قَبْلٍ تَذْكُرُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا. زرقانی شریف میں مواہب لدنیہ کی جو شرح ہے، شرح زرقانی، اس میں اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ آپ اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پورا ذکر فرمایا، شان محمدی کا بیان فرمایا. یوں تو دیکھا جائے تو شان محمدی بیان کرنا، ذکر مصطفیٰ کی مجلس کا اہتمام کرنا، ہم تمام کے باپ جو ابو البشر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور وہ اپنے شہزادے حضرت شیث علیہ السلام کو سنا رہے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے؟ ایک پیغمبر ابو البشر اپنے شہزادے پیغمبر کو سید البشر سید الانبیاء رسول اللہ کا ذکر سنا کر کے بتا رہا ہے جب بھی تم خدا کا ذکر کرو، مصطفیٰ کا ذکر ساتھ میں کرنے والے ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر ہمارے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد. اب یہاں فرماتے ہیں سنو، فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ. میں نے رسول اللہ کے نام کو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے. جن پلروں پر عرش کو ٹھہرایا گیا ہے، ان پلروں پر، ستونوں پر میں نے دیکھا ہے محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا. پھر فرماتے ہیں وہ حال کیا تھا؟ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ. ابھی میرے جسم میں روح کو ڈالا نہیں گیا تھا، اس وقت سے ہی وہ نام لکھا ہوا ہے. بعد میں لکھا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے پیدا کیے جانے سے پہلے مصطفیٰ کا نام عرش کے ستون پر اللہ نے روشن کیا. ستون جو عرش کے ہیں ان پر مصطفیٰ کا نام لکھا رکھا. پھر فرماتے ہیں ثم انی طفت السماوات. میں نے ساتوں آسمان کا چکر لگایا، پھر میں نے کوئی ایسا مقام نہیں دیکھا جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر نہ میں نے دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ میں نے دیکھا ہو. ایسا کوئی مقام نہیں رہا. میں نے عرش کے ستونوں پر دیکھا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، ساتوں آسمان کو میں نے کھنگال ڈالا، کوئی حصہ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں محمد الرسول اللہ کا نام نہ ہو. پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے محمد الرسول اللہ کی، اس شان کو جن آنکھوں نے دیکھا، عرش کے پایوں کو جن آنکھوں نے دیکھا، آسمانوں کا کونا کونا جن نگاہوں نے دیکھا، وہ نگاہ آدم حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम का बयान है अपने शहजादे को कि ऐ मेरे शहजादे, मैंने हर जगह जिक्र मुस्तफा देखा, तुम भी पूरी जिंदगी जिक्र मुस्तफा से संभालने वाले हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान का बयान फरमाते हैं, फिर फरमाते सुनो, अल्लाह ने मुझे जन्नत में रहना नसीब फरमाया, अल्लाह ने मुझे जन्नत में रहना नसीब फरमाया। मैंने जन्नत में कोई महल ऐसा नहीं देखा कि जिस पर मुस्तफ़ा का नाम न लिखा हो, यानी मैंने हर महल, जिस महल को देखा मुस्तफ़ा के नाम से सजा हुआ मैंने उसको पाया। मैंने हर कमरे को देखा मुस्तफ़ा के नाम से सजा हुआ मैंने पाया। यानी जन्नत का कोई महल और किसी महल का कोई हुजरा ऐसा नहीं है कि जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिखा हो। पता यही चलता है कि जन्नत के हर दरवाजे पर, जन्नत के हर महल पर, जन्नत के महल के हर कमरे पर मुस्तफा का नाम लिखा हो। गोया के बताया जा रहा, देखो ये सल्तनत मुस्तफा की है, ये दौलत, ये जन्नत कुल की कुल मुस्तफा की है। तुम उनके दीवाने हो तो इसमें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, तुम उनसे बरगश्ता हो तो इसका तुम्हें कुछ हिस्सा नहीं मिलने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को बताया। आप फरमाते हैं, मैंने जन्नत में कोई ऐसा महल नहीं देखा जिसमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मैंने ना देखा हो। मैंने जन्नत के किसी महल का कोई कमरा ऐसा नहीं देखा कि जिसमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिखा हो। फिर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को, जो हूरुल ऐन कहा जाता, जन्नत की सबसे अजीम नेमत जिसे कहा जाए, यानी मोमिनों के लिए तोहफे के तौर पर जो मिलेगी, जो हूर ऐन कहा जाता है, वो जो अल्लाह ताला मोमिनों को जन्नत में जिसको निकाह में देगा, वो हूरुल ऐन की खूबी क्या होगी? उनके हलक के पास नीचे सीने के पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। आप फरमाते, मैंने जन्नत के सारे हूरों के सीने पर लिखा हुआ मैंने देखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मैंने देखा। फिर फरमाते हैं, और मैंने जन्नत के जितने भी दरख्त हैं, हर दरख्त के हर पत्ते पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा देखा। मैंने शजरे तूबा पर रसूलुल्लाह का नाम लिखा देखा। मैंने सिदरतुल मुंतहा पर रसूलुल्लाह का नाम लिखा देखा। फरमाते हैं कि फरिश्तों के निगाहों के दरमियान पलकों पर मैंने रसूलुल्लाह का नाम लिखा देखा। गोया के फरमाते हैं, आसमान की बुलंदियों में मुस्तफ़ा का नाम बुलंद है और आसमानी मखलूक फरिश्तों के निगाहों में, पेशानियों में मुस्तफ़ा का नाम चमक रहा है। जन्नत के बामो दर पर मुस्तफ़ा का नाम चमक रहा है। सिदरतुल मुंतहा, शजरे तूबा के हर पत्ते पर मुस्तफ़ा का नाम चमक रहा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी अक्लों को हैरान कर देने वाली नेमतें जो पैदा फरमाई है, हर नेमत को जीनत बख्शी है, हर नेमत को रिफत बख्शी है, तो मुस्तफ़ा के नाम से रौनक बख्शी है, मुस्तफ़ा की शान से शान वाला बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को बयान फरमाते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, मलाइका भी तुमसे पहले जिक्र करने वाले हैं, जिक्र मुस्तफ़ा हम सबसे पहले मलाइका करने वाले। फरमाते हैं कि फ़अक्सिर ज़िक्रहू, फरमाते मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले हो। पता क्या चलता है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, अपने शहजादे को उन्होंने जिस जिक्र को सिखाया वो जिक्र कौन सा है? जिक्र मुस्तफ़ा। और आज हम जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। महफिल मिलाद में क्या होता है? मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र होता है। अल्लाह ने उनकी शान में कैसे कैसे बड़ी बड़ी आयतों को नाजिल फरमाया और उनकी अजमत को कैसे दिखाया, कैसे बयान फरमाया, वही तो बयान होता। अल्लाह ने उन्हें कैसा मर्तबा बख्शा, वही बयान होता। और आपकी मोहब्बत करने वाले को क्या फ़ायदा है, वही बयान होता। आपकी इत्तिबा करने वाले को क्या फ़ायदा है, वो बयान होता। जो आपके रास्ते से फिर जाता है उसे क्या नुकसान है, वही बयान होता। इसमें किसी और चीज़ों का बयान नहीं होता है।
نہ اس میں کوئی میوزیکل سسٹم کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے، نہ کسی سائنسی شعبے کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے، نہ اور کسی سبجیکٹ کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے۔ اس میں اگر محفل میں، اس مجلس میں اگر کوئی ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں، چاہے وہ اللہ کا ذکر ہو، چاہے مصطفیٰ کا ذکر ہو، چاہے اللہ والوں کا ذکر ہو، رحمت کے نزول کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ غوث، یا غوث۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے بہترین مرتبے سے سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں، اب حضرت آدم علیہ السلام کی بات نکلی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے سے پہلے اور اس وقت کے جو واقعات ہیں، کچھ چیزیں جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ فرماتے لما خلق اللہ آدم اہبطنی فی صلبہ الی الارض وجعلنی فی صلب نوح فی سفینتہ وقذف بی فی النار فی صلب ابراہیم ثم لم یزل ینقلنی فی الاصلاب الکریمۃ الی الارحام الطاہرہ حتی اخرجنی بین ابوی لم یلتقیا علی صفاح قط۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم الشان بیان کو خود رسول اللہ بیان فرماتے ہیں۔ سرکار کے پیدا ہونے کا ذکر سرکار خود فرما رہے ہیں، سرکار کے پیدا ہونے کا ذکر سرکار خود فرما رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو گناہ ہو جا رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت کس چیز کی نہیں ہے تم یہ بتاؤ۔ کیا اپنی قوم کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے روشناس کرانا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ آج جو قوم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے اس قوم کو اس نبی کا صحیح مقام و مرتبہ نہ معلوم ہو، ایسا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ تم تو دین کی دعوت دے رہے ہو اور جس نبی نے دین پہنچایا اس نبی ہی کی پہچان کرانا تم گناہ بنا دو۔ یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ آج جس نبی کا دین ہم تک پہنچا ہے اس نبی کی پہچان کرانے والے جلسوں کو روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ بولے یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ بھائی بدعت و حرام طریقہ تم کیسے متعین کرو؟ نیا کام، ہر نیا کام گناہ ہونا تم اگر متعین کرتے چلے جاؤ گے تو کہاں تک جاؤ گے؟ آج جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جو قوم آج بتا رہی ہے، پہلے آپ ایک چیز دیکھیں، پہلے کے زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، ان کو ویزا لینا پڑتا تھا کیا؟ پہلے کے زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، ان کو ویزا لینا پڑتا تھا کیا؟ عمرے کے لیے جاتے تھے تو ویزا لینا پڑتا تھا، اور آج ویزا لینا پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے؟ یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ بدعتی ہے۔ لوگوں سے پیسہ لے رہے ہو، بدعتی ہے۔ اپنے فائدے کا جو بھی کام کرو گے وہ خواہ وہ دینی حیثیت سے ہو، دنیاوی حیثیت سے ہو، ہر حیثیت سے تمہارے لیے جائز ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر اگر قوم کو رسول اللہ کی پہچان و شان معلوم ہو جائے اور آپ کی ولادت کا ذکر ہو اور آپ کی ولادت کے وقت پر پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہو تو یہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دشمنی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قوم ایسی بھی ہے کہ وہ چاہتی ہی نہیں کہ آج کی قوم رسول اللہ کی محبت میں ڈوب جائے۔ اگر آج کی قوم بھی محمد الرسول اللہ کی محبت میں ڈوب جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
تو پھر وہ زمانہ دور نہیں کہ عشق و محبت کے وہ نرالے منظر نظر آئیں جو منظر ماضی میں دنیا نے دیکھا اور مستقبل میں جس کا انتظار ہے وہ ابھی سے شروع ہو جائے. یعنی جوش شہادت، جوش قربانی، رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جو جذبہ ہے وہ کیسے پیدا ہوگا جب ہم رسول اللہ کو جانیں گے ہی نہیں تو کیسے ہم ان کے نام پر مرنے والے مٹنے والے ہو جائیں گے. ہم انہیں جانیں گے تبھی ہمارے لیے نعمت ہے، ہم انہیں مانیں گے تبھی ہمارے لیے برکت ہے اور نجات ہے. آج ہماری قوم کو ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ کی پہچان بتائیں. رسول اللہ نے خود اپنا میلاد سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد سنایا. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت سے لے کر کے آخر وقت تک کا میلاد سنا رہے، شروع وقت سے لے کر کے آخری وقت تک کا میلاد سنا رہے. فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لما خلق اللہ آدم احبطنی فی صلبہ، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا میرے نور کو ان کے پشت میں اللہ نے منتقل فرما دیا. پھر فرماتے ہیں الی الارض، پھر ان کے ساتھ وہ نور تھا جب انہیں زمین پر اتارا گیا. اب پھر اس کے بعد فرماتے وجعلنی فی صلب نوح فی السفینہ، فرماتے نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کشتی میں نوح علیہ السلام کی صلب میں اللہ نے مجھے رکھا تھا. ایک عشق کا تقاضا، عشق کی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی پشت پناہی جو ہو رہی تھی نور مصطفیٰ کے ذریعے ہو رہی تھی. مصطفیٰ جان رحمت کا نور نوح علیہ السلام کی پشت میں اللہ نے منتقل فرمایا. پھر فرماتے وَقَذَفَ بِي فِي النَّارِ فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہوا. جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب بھی میں ان کی پشت میں جلوہ فرما تھا. بات کیا پتہ چلتی ہے، ادھر نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبی نہیں تو نور مصطفیٰ کی حمایت کارگر نظر آتی ہے. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی، نور مصطفیٰ کی حمایت نظر آتی ہے. اور وہی حمایت کا اثر ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر. کیونکہ نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں جلوہ فرما. اب پھر آپ فرماتے ثم لم یزل ينقلنی فی الاسراب الکریمۃ الی الارحام طاہرہ، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پاکیزہ پشتوں میں پاکیزہ پیٹ سے منتقل فرماتا رہا. پتہ کیا چلتا ہے، ہر صلب میں جو سرکار کا نور منتقل ہوتا رہا وہ حلال و جائز رشتے سے ہی رشتہ قائم ہوتا رہا، پھر وہ نور منتقل ہوتا رہا. سبحان اللہ. کوئی زمانے جاہلیت اگرچہ جہالت عروج پر اس زمانے میں تھی، اس میں بھی گناہ کرنے والے نہیں تھے جن کی پشتوں میں نور مصطفیٰ جلوہ فرما تھا. وہی بیان فرما رہے. پھر فرماتے ہیں حتی اخرجنی بین ابوئی، فرما دیا یہاں تک کہ میرے والدین کی پشت میں منتقل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہر گناہ سے محفوظ فرمایا. پتہ کیا چلتا ہے رسول اللہ نے میلاد کیسے فرمایا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے نوح علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے پاکیزہ صلبوں میں منتقل فرماتا رہا. ہر زمانے کا میلاد رسول اللہ بتا رہے ہیں، ہر زمانے میں مجھے منتقل جو فرمایا گیا میرے نور کو پاکیزہ لوگوں سے پاکیزہ لوگوں میں میرے نور کو منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاکیزہ کریم ماں باپ کے پشت میں منتقل فرمایا اور پھر مجھے دنیا میں جلوہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شان و عظمت کا خود ہی بیان فرما دیا. ہم ایک چیز بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک کے پورے بیان کو آپ نے بیان فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتیت خمسن، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی.
اس سے پہلے حضرت واصلہ ابن اسقا کی ایک حدیث آپ سن لیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، چن لیا. اللہ نے پوری مخلوق میں جیسے چننا ہوتا ہے، برگزیدہ کا مطلب چن لینا، منتخب کر لینا، برگزیدہ فرما دیا. پھر فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ قبیلے کو اللہ نے منتخب فرمایا. پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو کنانہ کے جو قبیلے مختلف ہوئے ان میں قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، برگزیدہ فرمایا. اب پھر قریش میں بنو ہاشم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے میری ذات کو منتخب فرمایا، برگزیدہ فرمایا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بتا رہے ہیں کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس زمانے میں کیسے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے شان والوں کا انتخاب فرماتا رہا. یہ ساری شانیں کس کے لیے ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے بیان ہی کے لیے. اگر یہ شان بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری چیزوں کا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ سارا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ سارا بیان ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، دھوکہ ہے، گناہ ہے، معاذ اللہ سے جیسے جیسے باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو دین کی تعلیم کا کچھ حصہ ملا ہی نہیں ہے، ایسا سمجھ میں آتا. جو بات بھی دیکھو اپنی سمجھ میں نہیں آتی ہے اسے منع کر دو، دین کا کوئی حکم لگا دو، شریعت کا حکم آڑ لے کر کے بدعت اور حرام نہ جانے کیسے کیسے بولیاں بول دو، بس ختم کر دو، بالتاخیصہ ختم. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ذکر کس کا ہو رہا، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شان کیا بیان ہو رہی، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہی تو بیان کر رہے ہیں جو خدا نے بیان کرا، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہی تو بول رہے ہیں جو مصطفیٰ نے بولا. اس سے ہٹ کر کے اگر بولیں، اس سے جدا اگر بولیں تو پھر بات الگ ہے. بات تو وہی ہے جو خدا و مصطفیٰ نے بیان کیا، ہم وہی بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب پتہ کیا چلتا ہے؟ حق بات سے تکلیف کسے ہوتی ہے؟ جسے حق سے ڈر اور حسد ہوتا ہے. اور مصطفیٰ سے ڈر و حسد اسی کو ہوتا ہے جو مصطفیٰ سے محبت نہیں رکھتا. اور جو ان سے محبت رکھتا ہے جتنا ذکر ہو جائے اس کی روح اتنی مسرور ہوتی چلی جاتی. آج ہمارے گھروں کے بچے مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے سرشار نظر آتے، خوش ہوتے نظر آتے. بات کیا ہے؟ اللہ نے ان کو پاکیزہ ماں باپ کی پاکیزہ تربیت اور پاکیزہ فطرت بخشی ہے کہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوں. اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرمائی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قسم الخلق قسمین. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو حصوں میں منقسم فرمایا. فجعلنی من خیرہم قسما، اللہ تعالیٰ نے دو میں سے ایک جو بہتر تھا، اچھا تھا، اس کو ایک ہی طرف کیا، جو اچھا نہیں تھا اس کو دوسری طرف کیا. جو اچھا حصہ تھا مخلوق کا، جو اچھا منقسم حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا. جو بہترین حصہ ہے مخلوق کا اس میں اللہ نے مجھے رکھا. فذلك قوله تعالی واصحاب الیمین، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الیمین فرمایا، سیدھی طرف والے فرمایا، تو وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھی طرف اور بائیں طرف دو طرف کر دیا، دو حصے کر دیے. تو جو اچھے ہیں انہیں یمین والا فرمایا گیا، تو انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رکھا. پھر فرماتے ہیں وہ اصحاب الشمال، بائیں طرف والے، یعنی جو درست جو خیر کا حصہ جنہیں نہیں ملا ہے ان کو بائیں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پھر فرماتے سرکار مدینہ فَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَنَا خَيْرُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. فرماتے پھر میں اصحاب الیمین میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا،
اور اصحاب الیمین میں سب سے بہترین اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ثم جعل القسمین اسلاسا، پھر وہ جو دو تھے ان کو تین کر دیا، فجعلنی فی خیرها ثلثا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سے جو دو میں سے تین حصے کر دیے گئے، ان میں سے پھر جو تیسرا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، یعنی بہتر میں سے بھی بہتر چنا گیا، تو پھر اس میں اللہ کے رسول فرماتے اس بہتر سے بہتر چن کر کے جو ایک حصہ کیا گیا تیسرا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رکھا۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ فَأَنَا مِنَ السَّابِقِينَ وَأَنَا خَيْرُ السَّابِقِينَ، فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سابقین میں سے فرمایا اور سابقین میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا۔ پھر فرماتے ثم جعل الثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة، اور وہ جو تین حصے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلوں میں منقسم فرما دیا، اور ان میں سب سے بہترین قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا۔ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں مرد و عورت کے ساتھ تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے درمیان میں نے قبیلوں کو رکھا تاکہ تم آپس میں ان قبیلوں کے ذریعے ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، اور جان لو کہ اللہ کے نزدیک عزت والا، کرامت والا، شان والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا تم لوگوں میں۔ سرکار فرماتے فانا اتقى ولد آدم واکرمهم علی اللہ ولا فخر، میں تمام اولاد آدم میں سب سے بڑا متقی ہوں اور سب سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہوں، میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں، فخر نہیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا میلاد فرمایا، اپنا بیان فرمایا، اپنے پیدائش کا جو واقعہ ہے، اپنی تخلیق کا واقعہ تک رسول اللہ نے بیان فرما دیا۔ ہم اس میں کا ایک حصہ بھی اگر بیان کرتے ہیں تو گناہ کیسے ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پھر فرماتے ثم جعل القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرها بیتا فذلك قوله تعالی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر فرماتے اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو گھر والوں میں منتقل فرمایا، گھروں کے ساتھ ان کا جو ہے خاص فرمانا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین گھر والا بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اے حبیب یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب خوب پاک پاک صاف صاف ستھرا کر دے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شان بھی بیان فرمائی، اپنی شان تخلیق بھی بیان فرمائی، اور اپنا اعلیٰ انتخاب بھی بیان فرمایا، اور اپنا اعلیٰ ہونا بھی بیان فرمایا، اور اپنے گھر کا اعلیٰ ہونا بھی بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ قالو یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، فرماتے یا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو نہیں ڈالا گیا تھا، اس وقت سے اللہ نے مجھے نبی منتخب فرما دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی ان پر ایمان لانے والا ہے، وہ ہر نبی کے سرور انہیں بنایا، ہر نبی کا سردار انہیں بنایا، نبی الانبیاء بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان ایسے بنائی کہ ان کے جیسا کسی کو اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں دی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کیسی 5 چیزیں ملی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اور بعض روایتوں میں 6 کا بھی آیا، بعض روایتیں اس سے زیادہ بھی ملتی ہیں۔ یہ انہی چیزوں میں حصر ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ مخصوص چیزیں جن کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے اس کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ فرماتے لم یعطہن نبی قبلہ، فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کسی نبی کو مجھ سے، میرے علاوہ کسی دوسرے نبی کو یہ چیزوں سے نہیں نوازا گیا۔ فرماتے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرماتے ہیں
میرا روب و دبدبا میرے دشمن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کی جو مسافت ہوتی ہے نا، پیدل چلنے والا جو سفر کرتا ہے تو ایک مہینہ سفر کرنے کے بعد جتنی دور پر پہنچتا ہے اتنی دور سے میرے دشمن پر میری ہیبت کو اللہ نے ڈال دیا۔ سبحان اللہ، ہزاروں کلومیٹر دور رسول اللہ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور آپ کا دشمن ہزاروں کلومیٹر دور ہو کر کے بھی تھر تھر کانپتا نظر آتا ہے۔ یعنی یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ کے علاوہ دوسروں کو نہیں بخشا۔ پھر فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین پاکیزہ فرما دی، سبحان اللہ، اور زمین کے جس جگہ پر بھی چاہو وہاں نماز پڑھنا میرے لیے جائز رکھ دیا۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے خاص جگہ پر جا کر کے ہی نماز پڑھنا، ایسا نہیں، زمین کی پاکیزہ جس حصے پر بھی آپ چاہو نماز پڑھ دو۔ ہاں اس حصے پر اگر گندگی لگی ہوئی ہے، اس حصے پر اگر نجاست پڑی ہوئی ہے تو نجاست کی وجہ سے اس حصے پر نہیں پڑھ سکتے، آپ وہاں سے ہٹ کر کے دوسرے حصے پر ضرور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جہاں آپ کو پڑھنے کا موقع مل جائے، جہاں آپ کے لیے آسانی ہو جائے، وہاں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سرکار کے صدقے میں یہ عطا ہوا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٍّ قَبْلِي، فرماتے جو شخص جہاں نماز کا وقت آ جائے، اب وہ نماز کے لیے مسجد تک پہنچنا اس کے لیے دشوار ہو، مگر نماز کا وقت آ گیا ہے، جہاں اسے موقع مل جائے وہ وہاں نماز ادا کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں جو غنیمت ہوتی ہے، جو مال غنیمت ہوتی ہے، جنگ کے میدان میں جو لڑائی ہوتی ہے، میدان جنگ میں دونوں فوجوں کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو جیتی ہوئی قوم، جیتی ہوئی فوج ہاری ہوئی فوج کے تمام سامان کو اٹھا لیتی ہے، لے لیتی ہے۔ اس سے پہلے اس کا لینا دوسرے نبیوں کے لیے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی امت کے لیے جائز فرما دیا۔ اب وہ جنگ میں جیتا ہوا کل مال ان کی ملکیت ہوتی ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے بانٹنے کا، کس کو کس طریقے سے بانٹا جاتا ہے، وہ شریعت کے تقاضے کے تحت اس کو بانٹا جاتا ہے، اس کا بھی بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ یعنی مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرمایا گیا، آپ سے پہلے کسی دوسرے نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ پھر فرماتے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، فرماتے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ پہلے کے نبی کیا ہوتے تھے؟ کسی خاص قبیلے کی طرف ہوتے تھے، کسی خاص علاقے کی طرف ہوتے تھے، کسی خاص جگہ کے لیے وہ نبی ہوتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پورے بنی نوع انسانی کے لیے اور تمام جن و انس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ، اور پھر فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی۔ یہ نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ میرا ذکر جب بھی کیا جائے گا تو ان شانوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ نے جو مجھے شانیں بخشی ہے، اللہ نے جو مجھے نعمتیں بخشی ہے، اللہ نے مجھے جو عظمتیں بخشی ہے، ان عظمتوں کا ذکر ہونا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم نبی کو شفاعت کرنے والا کہتے ہیں تو رسول اللہ نے خود فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے، اسی لیے ہم نبی کو شفاعت کرنے والا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت ضرور ہے، میری شفاعت ضرور ہے۔ اور کس کے لیے ہے میری شفاعت؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خُيِّرْتُ بَيْنَ أَن يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا اللہ، اے نبی آپ کو اختیار ہے، چاہو تو آپ اپنی آدھی امت جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما لو، چاہو تو آپ شفاعت لے لو، شفاعت لے لو، چاہو تو آدھی امت کو داخل کر لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو چن لیا۔ سبحان اللہ، اب آدھی کے بعد جو بچی آدھی ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ آدھی تو چلے جائے گے، جو آدھی بچی ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو محتاج ہی رہیں گے، پریشان ہی رہیں گے۔ رسول اللہ نے شفاعت چن لیا اور فرما دیا کہ میری پوری امت کے لیے میری شفاعت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔
اور پھر فرماتے ہیں نعرے رسالت نعرے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد اور سرکار فرماتے ہیں ترونہا للمتقین، کیا تم سمجھتے ہو کہ متقین پاک باز لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہے؟ سرکار پہلے فرماتے ہیں لأنہا اعم، یعنی شفاعت آدھی امت پوری جنت میں جانے سے زیادہ کو شامل ہے، میں نے زیادہ کا اختیار کیا۔ اور آپ فرماتے اچھا چلو شفاعت میں نے لے لیا ہے، ایک بات، ایک حقیقت کا اعتراف ہے، ہم سب گناہگار ہیں کہ نہیں؟ بے شک ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی کریں تو تھوڑی دیر کے لیے کام جائے، ہم گناہگار ہیں۔ نیک پاک باز لوگ وہ آرام کر رہے ہیں اپنی قبروں میں، آرام کر رہے ہیں، اور جو نیک ہیں وہ کون کون ہے اللہ جانے، اور وہ ان لوگوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، نیک کاروں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، پریشانی تو ہم جیسے لوگوں کی ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترونہا للمتقین، کیا تم شفاعت کو متقین کے لیے سمجھ رہے ہو؟ فرماتے لا ولکنہا للمذنبین الخطائین، فرماتے ہیں ہاں یہ میں شفاعت کروں گا تو کس کی کروں گا؟ خاص طور سے خطا کار گناہگار لوگوں کی میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو بے شک شفاعت ہماری نبی فرمانے والے ہیں، جب وہ ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں تو ہمیں پھر کیا ڈر ہے، ہمیں پھر کیا پریشانی ہے، پھر ان کی شان کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرے رب نے فرمایا قیل لی سل تعطا، اے نبی مانگو تمہیں عطا کر دیا جائے گا، بولو آپ طلب تو کرو، آپ جو طلب کریں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور ہمارے نبی امتی سے بڑھ کر کے کبھی کچھ مانگا، جب نبی پیدا ہوتے ہیں تو امت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں، جب معراج میں ہیں تو امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، نماز میں ہیں تو امت کی بخشش کا خیال ہے، دعائیں امت کی بخشش کی فرما رہے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تب بھی امت کا خیال فرما رہے ہیں، یعنی نبی نے ہر حال میں امت کی بخشش چاہی ہے اور امت کو بخشوانا چاہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ولیوں کی ایک جماعت ہے اونچے درجے کی جسے ابدال کہا جاتا ہے، ان کی ولی بن جانے والی کون سی وہ خاص عادت ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں ولی بنا دیا جاتا ہے، اور یا پھر ان کے لیے کون سا وہ خاص وظیفہ ہوتا ہے کہ جس پر انہیں خاص انعام کر دیا جاتا ہے، اکرام کر دیا جاتا ہے، وہ کون سا خاص وظیفہ ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو انہیں خاص عطا کر دی جاتی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اولیاء کاملین کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ کیا دعائیں ہوتی ہیں، اولیاء کس چیز کی دعا مانگتے ہیں اور کیا دعائیں مانگی گئی ہیں کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرما دیا ہے۔ ہر ولی کو ایک خاص چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ہر ولی کے لیے خاص نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، ایک خاص صفت ان میں دے دی جاتی ہے۔ تو ابدال جو جماعت اولیاء ہے اس کی خاص صفت کیا ہوگی؟ آپ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ ہر روز یہ کلمات پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی فضل فرما کر اسے اس جماعت اولیاء میں شمار فرما دے گا۔ ابدال کی جماعت ہوتی ہے وہ ولیوں کی جماعت ہے کہ جن کے صدقے میں زمین پر دانہ اگتا ہے، آسمان سے پانی برسایا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے وہ کیا ہے؟ اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح احوال امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد۔ یہ فرمایا گیا کہ اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، اے اللہ امت محمدیہ کی حالتوں کو بہتر فرما، اے اللہ امت محمدیہ سے تنگی کو دور فرما، آسانیاں عطا فرما۔ یعنی آج مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت سے تھی، امت کے لیے وہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو اس کا حصہ آج کے لوگوں کو بھی ملے گا اگر وہ امت محمدیہ کی خیر خواہی کریں گے، اللہ کے محبوب ولیوں میں ان کا شمار فرما دیا جائے گا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی
کہ جس کا بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب آپ سرکار فرماتے سنو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالی صلی یا محمد، اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے محبوب آپ پوچھو، کچھ چیز مانگنا چاہو تو مانگو، آپ کی خواہش ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس اہم چیز کی طرف ہمیں اللہ توجہ دلانا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا، ما اسأل یا رسول، اے رب ذوالجلال میں کیا مانگوں؟ پھر فرماتے یا رب، اے میرے پروردگار، اتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما واصطفیت نوحا واعطیت سلیمان ملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ۔ فرماتے ہیں اے اللہ میں کیا مانگوں؟ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو ان کے علاوہ کسی کے لائق ہی نہیں۔ یعنی میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ اگر مقام خلیل مانگوں تو ابراہیم علیہ السلام کو تو نے دے دیا، مقام استفائی اگر مانگوں تو نوح علیہ السلام کو تو نے دے دیا، مقام کلام تکلیمہ مانگوں تو موسیٰ علیہ السلام کو تو نے عطا فرما دیا، حضرت حکومت مانگوں تمام مخلوق پر تو سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دیا، مانگوں تو کیا مانگوں میرے رب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فقال اللہ تعالی ما اعطیتک خیر من ذلک، یعنی اے میرے حبیب میں نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے ان تمام سے بہتر چیز میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اعطیتک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، کوثر کے مالک، جنت کے مالک۔ فرماتے ہیں کہ اے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن جو ٹھنڈا پانی ہمیں جنت کی نہر جو ہمیں ملے گی، جو پیاس سے ہماری زبانیں باہر آئیں گی، اس وقت پر ہماری پیاس بجھے گی تو اسی کوثر سے بجھے گی۔ وہ کوثر نہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، نہ نوح علیہ السلام کو عطا ہوا، نہ اسماعیل علیہ السلام کو عطا ہوا، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا، نہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا ہوا۔ عطا ہوا تو صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میرے لیے نعمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ما من نبی من الانبیاء الا وقد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وانما كان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ ہر نبی کی ایک شان ضرور ہے، مگر قیامت کے دن میری ایک شان یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری اتباع کرنے والوں کی کثرت دوسرے نبیوں سے زیادہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت کم لوگوں نے پیغمبروں کی بات کو مانا، بہت کم لوگوں نے پیغمبروں پر ایمان لایا، بہت کم لوگ پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے والے رہے۔ پہلے ہمارے نبی سے پہلے آنے والے پیغمبروں کی قوموں میں ایسا حال رہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیسی شان بخشی۔ جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت پر کیا ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام جلوہ فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد تو دوسرے پیغمبروں کو حاصل نہیں ہوئی، اور پھر آج ہم قیامت تک کے ان پر ایمان لانے والے ہزاروں کروڑوں ہیں، کروڑوں میں شمار ہو رہا ہے، اور کروڑوں میں شمار ہو رہا ہے مسلمانوں کا، تو اب آگے قیامت تک کے اور کتنے کروڑ جائیں گے پتہ نہیں۔ اور ہر کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچا ایمان والا ہوگا، جو سچی اتباع کرے گا، قیامت کے دن رسول اللہ اس پر فخر فرمانے والے ہوں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا بیان فرمایا ہے، اور آپ کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا رکھا۔ ہم جتنا ان کی شان سنیں گے اتنا ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی، ہمارے اخلاق و کردار میں پختگی آئے گی۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا مقام بخشا۔ ایک حدیث حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کل نبی اعطی سبعۃ نجبا من امتی واعطی نبیکم 14 نجیبا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے ساتھ حمایت کرنے والے، ان کی وفاداری کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے لوگوں کو، ایک جماعت کو جسے نجبا کہا جاتا ہے، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے منتخب فرمایا۔ ہر نبی کے ساتھ کم سے کم 7 نجبا ضرور ہوا کرتے تھے، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی کے لیے 7 نہیں بلکہ 14 نجبا کو منتخب فرمایا۔ وہ نجبا کون کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ منہم ابو بکر و عمر و ابن مسعود و عمار وغیرہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، اس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ساتھ وفاداری کرنے والوں کا بھی انتخاب فرماتا، اور وہ انتخاب سارے نبیوں کے لیے ضرور ہے، مگر سب سے زیادہ ہمارے نبی کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا۔ اس سے ہمارے نبی کی شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عرباض ابن ساریہ سے روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبد اللہ وخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ ووعیدۃ ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ابن مریم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا نبی بنایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہو رہی نہیں تھی، اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، اور میں اللہ کا بندہ اور نبی خاتم النبیین منتخب ہو گیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے دی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے مقام عظیم کا بیان فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی دعا فرمائی وہ دعا میں ہی ہوں، سرکار نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے قوم کو آخری پیغمبر آنے کی بشارت دیتے تھے، وہ بشارت میں ہی ہوں، رسول اللہ نے فرمایا۔ کتنی چیزوں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا۔ سرکار نے خود اپنے پیدا کیے جانے کا بیان فرمایا، پیدا کرنے کا بیان فرمایا، دنیا میں تشریف لانے کا بیان فرمایا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا، یعنی آپ کے پیدا ہونے کا ذکر کرنا، آپ کی شان بیان کرنا، آپ کی عظمت بیان کرنا، یہ دین کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ بدعت و حرام نہیں ہے بلکہ دین کا حصہ ہے۔ یہ ہم پر آج کے زمانے میں تو فرض ہے کہ ہم اپنے قوم کو اس کے ذریعے رسول اللہ کی شان و عظمت سے متعارف کرائیں۔ اگر ہم یہ بھی چھوڑ دیں تو پھر ہماری قوم جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والی ہو جائے گی۔ ہر قوم کا ہر فرد دین کا علم رکھنے والا نہیں۔ یہ چند مجلسیں، چند محفلیں ہی ان کے لیے دینی بیداری و شعور و آگہی کو بیدار رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہماری بساط بھر کوششوں میں سے ایک کوشش ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے جائیں اور ہماری قوم کو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے روشناس کرائیں۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے سرشار ہوتے جائیں اور ہماری قوم کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے روشناس کراتے جائیں۔ یہ ہمارا ذمہ ہے۔ ہم حاضر رہنے والوں کا بھی ذمہ ہے، اور جو نہیں آئے ان کو بھی یہ ذمہ ہے کہ وہ حاضر آئیں تاکہ رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں لے کر کے جائیں، رسول اللہ کی شان و عظمت اپنے دل میں لے کر کے جائیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو رسول اللہ کی محبت سے متعارف کرائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں پر ایک اہم فریضہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اپنی نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔
اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ یہ ہمارا ذمہ ہے کہ نبی کی محبت سکھانا ہے، نبی کے اہل بیت کی محبت سکھانا ہے اور قرآن کی تعلیم سکھانا ہے۔ یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہو جائیں تو ہمارا جو حق ہے وہ حق ادا نہ کرنا ہوگا، اور جب ہم مر جائیں گے کل اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ کل کو بچہ قیامت میں کھڑے ہو کر کے کہے کہ اللہ مجھے میرے باپ نے جیسا حق تھا رسول اللہ کی محبت کو سیکھنے سکھانے کا مجھے وہ موقع ہی نہیں دیا، نہ اس نے سکھایا نہ مجھے سیکھنے کا موقع دیا، تو کل قیامت میں ہم کیا جواب اللہ کے پاس دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، سوائے رسوائی اور شرمندگی کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم اہتمام کرتے ہیں، اپنے علاقوں میں مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں اور رسول اللہ کی شان و عظمت کا بیان کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ گلی، یہ کوچے، یہ بازار، یہ زمین کے ذرے ذرے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، کہیں گے کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ ان بندوں نے تیرے حبیب کے ذکر کا اہتمام کیا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے غوث۔ اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا یہ ہماری سب سے بڑی سعادت مندی خوش نصیبی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں نہیں بساتے ہیں تو ہماری زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ہے کہ ہم بھی محبت رسول میں جئیں اور ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو محبت رسول میں جینے کا سلیقہ دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب دل میں محبت رسول آ جائے گی، محبت جب دل میں آ جاتی ہے نا تو بندہ گناہ کرنے سے ڈرنے لگتا ہے، نیکی کا شوق رکھتا ہے۔ بندہ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی سچی محبت ہے وہ بہت کم شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، بہت کم شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے میں کس طریقے سے اس گناہ کو عمل میں لاؤں، کل میں قیامت میں اٹھایا جاؤں گا، میں یا رسول اللہ انظر حالنا کہوں گا، اے اللہ کے رسول مجھ پر نظر فرماؤ، کس منہ سے میں کہوں گا؟ وہ سوچنے لگتا ہے۔ جب یہ سوچتا ہے تو یہ سوچ آ گئی تو سمجھو کہ اللہ نے انعام فرما دیا، محبت رسول کو تمہارے دل میں اللہ نے بسا دیا۔ جب وہ محبت تمہارے دل میں بس گئی ہے تو نہ بندہ شراب پینے والا ہوگا، نہ زنا کرنے والا ہوگا، نہ بیاج کھانے والا ہوگا، نہ ظلم کرنے والا ہوگا۔ وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و خوشنودی پر گزارنے والا ہو جائے گا۔ وہ سیدھی سادی زندگی تکلیف کی گزار لے گا مگر اللہ کا عذاب مولنے کا کام نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کے سامنے رسوا ہونے والا کام نہیں کرے گا۔ یہی اس کی شان ہے۔ یہ پیسے والے، مال و دولت والے کل قیامت میں شانوں سے اٹھائے جائیں نہیں، یہ مال اور دولت، یہ پیسہ، یہ زمین، یہ جائیداد کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ قبر کے اندھیروں میں اجالا اگر آنا ہے تو دل میں مصطفیٰ کی محبت کا نور لے کر کے جانا ہے، تبھی اندھیری قبر میں اجالے ملنے والے ہیں۔ اگر عذاب قبر سے اگر بچنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو لے کر کے ان کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی دنیا سے گزارتے ہوئے جانا۔ اگر عذاب حشر سے بچنا ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت کا سہارا ضرور ملنا۔ ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ ہم بخشے جائیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل ہی نہ کیا جائے۔ عمل کرنا ہمارا ذمہ ہے، قبول کرنا یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ رحم کرنے والا پروردگار ہے، وہ قبول ضرور کرے گا، اور جو کمی رہ جائے گی وہ کمی مصطفیٰ کی شفاعت سے پورا فرما دے گا، اور اللہ کے رسول ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں یقین ہے اور شفاعت ضرور فرمائیں گے، اور یقیناً وہ شفاعت فرمانے والے نبی بنائے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار تیرے حبیب کے صدقے ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کے جلووں کو عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، آپ کے آل و اصحاب کی محبت عطا فرما، شریعت کی محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت و گھن و بیزاری عطا فرما۔
فرما مولا ہمیں نیکیوں کا شوق و لذت عطا فرما عبادتوں کا شوق عطا فرما نمازوں کو اپنے اپنے وقتوں پر 5 وقتہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ و شفاء دائمہ عطا فرما صحت و تندرستی سلامتی جان سلامتی مال عطا فرما پروردگار جان مال عزت آبرو دین ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کی بدعقیدگی کفر شرک گمراہی ضلالت سے محفوظ فرما پروردگار تیرے حبیب کے صدقے میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے وقوف و نگہبان مہیا فرما اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین الفاتحہ قال الله تعالى في شان حبيبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب